انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حصول کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی عاقبت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے اور عید روزہ داروں کے لیے۔ ظاہر کی روشنی کی تلاش آنکھ کی بینائی سے ہے اور باطن کے نور کی تلاش قلب منور سے، اور صادق کی پہچان اپنی صداقت سے۔ آپ کی اپنی تسلیم ہی کا نام اللہ ہے۔ باہر کی دنیا میں اللہ کے لاکھ مظاہرے ہوں، آپ سے آپ کے اللہ کا تعلق اتنا ہے جتنا کہ وہ آپ کی تسلیم و رضا میں ہے۔ سب سے زیادہ بد قسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اپنے پیشے سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ پیشے کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں نتیجہ پریشانی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے سے بڑھ کر سمجھنا یا اپنے سے کم تر جاننا انسان کو مضطرب رکھتا ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہاں ڈائریکٹری میں عمر ضائع کر رہا ہوں، اگر میں وزیر ہوتا تو بہت بہتر کام کر سکتا تھا۔ دوسرا انسان یہ کہہ دے کہ وزیر ہونا میرے لیے مصیبت کا باعث ہے، اس سے بہتر تھا کہ میں وکیل ہی رہتا۔ اسی طرح لوگ حال سے بیزار رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال اور اپنی حالت پر مطمئن ہوں۔ راہ حق کے مسافر پر دوران سفر تنگی بھی آتی ہے اور کشیدگی بھی۔ تنگی میں مرد حق صبر کا سہارا لیتا ہے اور کشیدگی میں شکر کا۔ یہ سفر دریا کی طرح ہے جو پہاڑوں میں سے سمٹ کے گزرتا ہے اور میدانوں میں پھیل کر کناروں کو سیراب کرتا ہوا آخرکار اپنی منزل مقصود یعنی بحر بے پایاں سے مل جاتا ہے۔ دریا بے دم ہو کر راستے میں ٹوٹتا نہیں، نہ واپس لوٹتا ہے۔ اسی طرح مرد حق آگاہ ہر مقام سے نکلتا ہوا اپنی منزل حقیقت سے وصل ہو جاتا ہے۔ مردان حق راہ کی دشواری سے مایوس نہیں ہوتے۔ فقیر ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جس نے عزم سفر عطا کیا ہے اسی نے تکلیف بھی بھیجی ہے اور وہی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ ہر فرد کے دل میں قوم کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جذبہ نیت سے ہے، نیت ایک علم ہے اور علم کے لیے ایک عمل ہے، عمل کے لیے میدان عمل ہے اور میدان عمل میں شریک عمل نیک نیت لوگ ہوں تو انجام عمل صحیح ہوگا۔ ہم سفر ہم خیال نہ ہو تو کامیابی نہ ہوگی۔ اپنے ماحول پر گہری نظر رکھیں اور اس کا بغور مطالعہ کریں۔ غور کریں کہ آپ کے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست یار آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے سامنے آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا تذکرہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموشی سے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے اجنبی ہو کر گزر جائیں اور سوچیں کہ اس گھر میں آپ کب تک ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ گھر تو ہوگا مگر آپ نہیں ہوں گے۔ اس وقت اس گھر میں کیا ہوگا، آپ کا تذکرہ ہوگا کس انداز سے۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف اللہ ہوتا، اور صرف اللہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ حاصل یہ کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات پر بحث نہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا مقام اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے
اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ جانے۔ جس طرح وصال اور فراق دونوں محبوب کی عطا ہیں، اسی طرح دن اور رات دونوں ہی سورج کے روپ ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز اس وقت قائم ہوتی ہے جب انفرادی اور اجتماعی زندگی تابع فرمان الہی ہو۔ ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ ایک انداز اور ایک رخ میں اللہ کے حکم کے مطابق سفر کریں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح حالت نماز میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے سمجھتا ہے، اسی طرح نماز کے بعد بھی خدا کے روبرو اور اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو ملی مفاد کے خلاف ہو۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔